تو ہم نے کہا کہ مقصد انسان یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ اپنی تربیت کرے. پہلے خود کو جدا کرو جو تم نہیں ہو. میں نے کئی ایسے جوانوں کو دیکھا، جاب ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، شادی کر لی، بچے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے گویا انسانیت کا مقصد پورا کر لیا. مقصد انسانیت یہ تو اپنی تربیت کرے. تعریف انسان کیا بنی؟ انسان وہ ہے جو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ذہنوں میں جملہ بٹھا دیجئے. انسان وہ ہے جو لامحدود انلمیٹڈ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے، انلمیٹڈ تربیت پا سکتا ہے. مطلب آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سیکھا کریں جس سے آپ کے وجود میں کیا پیدا ہو؟ ترقی پیدا ہو. اور صرف علم نہیں، علم تب تجھے فائدہ دے گا جب یہ جو مشین خدا نے دی ہے اس کا پاور زیادہ. اب گاڑی چلاؤ، گاڑی میں اگر بریک نہ ہو، مہنگی سے مہنگی گاڑی، وہ گاڑی بھی تباہ ہوگی اور ڈرائیور کو بھی کیا کرے گی؟ مار دے گی. تو مومن ایمان، اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ متقی کو بیٹی دو، متقی کے ساتھ کاروبار کرو، متقی فرد کے ساتھ دوستی کرو. علی امام المتقین ہے، سلمان متقی تھے. کہ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقوی اللہ سے ڈرو. یہاں ڈر مطلب نہیں ہے. تقوی مطلب متقی وہ ہوتا ہے جس کی بریک بہت مضبوط ہوتی ہے. جس کی بریک فیل ہو وہ شمر ہے، جس کی بریک کام نہ کرے وہ حلبے سے دور ہو جاتا ہے. اب تم سمجھو یہ وجود، یہ گاڑی ہے، ڈرائیور کون ہے اس کا؟ روح. شکم مادر میں دو چیزیں گئیں. دنیا سے کیا گیا؟ نطفہ. عرش الہی سے کیا آیا؟ روح. دو چیزوں کا تو میلاب ہے. نطفے کو ترقی ملی، کیا بنا؟ جسم. روح کہاں پہ آیا؟ جسم میں آیا. تو راکب ہے، یہ مرکب ہے، تو اس پہ سوار ہے، تو اس کا ڈرائیور ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ڈرائیور ہیں، لیکن انسان وہاں پہنچ جاتا ہے کہ یہ انسان کو ڈرائیو کرتا ہے. یہ میری سنیں، لیکن میں کس کی سنتا ہوں؟ اس کی سنتا ہوں. اس کے بجائے کہ میں اس کو چلاؤں، یہ مجھے چلاتا ہے. بندہ روڈ پہ چل رہا ہے، نگاہ نامحرم پہ پڑ گئی، جسم نے دیکھنا ہے. روح اگر یہ کام کرے گی تو روح کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. عالم برزخ میں یہ بیمار ہو جائے گا. موضوع فرماتے ہیں بریک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بریک لگا دی تو مطلب تمہاری جو تقوی ہے وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے. اب حدیث سننا میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. محمد وعجل فرجم. تو ایک چیز کو ڈیفائن کرو، جسم کی ضرورتیں الگ ہیں، روح کی ضرورتیں، ان دونوں کو مکس نہ کرنا. کبھی کبھی ہم جسم کی ضرورت کو روح کی ضرورت سمجھتے ہیں، کبھی روح کی ضرورت کو جسم کی ضرورت سمجھتے ہیں. یعنی لامحدود روح کو خدا نے محدود جسم میں ڈال دیا. یہ کمال پروردگار عالم تھا. روح کی خواہش لامحدود، جسم کی خواہش محدود ہے. جب تک ان دو چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرو گے تمہارے وجود میں ترقی پیدا نہیں ہوگی. روح کے اندر بریک ہونی چاہیے. تو روح کو کبھی عقل بھی بولا گیا. اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ روح، اول ما خلق اللہ قلم. کبھی کہتا ہے میں نے قلم بنایا، کبھی کہتا ہے پہلے میں نے عقل. یہ ساری چیزیں ایک ہیں، نام مختلف ہیں. تو روح کا پاور زیادہ ہے. روح کا بھی عقل بھی. عقل میں نے پچھلے سال اشرے میں کہا تھا کہ جب اونٹ کے پاؤں کو باندھا جاتا ہے عربی میں اس کو عقل بولتے ہیں. کسی چیز کو باندھا جائے اس کو عقل بولتے ہیں. اس میں عقل نہیں جس میں بریک نہیں. جب بریک نہیں ہوتی وہ بندہ، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. کل میں نے مثال دی، اگر مومن کو بولا جائے مومن غصہ نہیں کرتا کہ مولانا مجھ میں کنٹرول نہیں ہے، تو جب کنٹرول نہیں ہے تو حیوان بن جائے گا. مسلم سوسائٹی اور ویسٹرن سوسائٹی میں فرق یہ ہے کہ میں نے کہا آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی کتا کتے سے شادی کرے. یہ نیچر کے اگینسٹ ہے. بکری کے سامنے لاکھ گوشت رکھ دو نہیں کھائے گی، گھاس ہی کھائے گی.
شیر کے سامنے کتنی بھی گھاس رکھو، بہترین ویجیٹیرین کھانا بنا کے رکھو، وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ جو نیچر اللہ نے بنائی ہے وہ اسی نیچر پہ چلتا ہے۔ لیکن انسان اپنی روح کے اگینسٹ جاتا ہے، تبھی خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان سے بدتر ہے۔ یعنی آج تک آپ نے نہیں دیکھا کوئی کتا کتے سے شادی کرے، لیکن آج آپ میں کو دکھاؤں گا مرد آج مرد سے شادی کر رہا ہے۔ مسجدوں میں گناہ، مدرسوں میں گناہ، کیا اس نے دین نہیں پڑھا؟ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ حضرت لوط کی پوری سورہ آئی ہے اس نام سے؟ لیکن جب انسان تنزلی کی طرف جاتا ہے تو حیوان سے گر جاتا ہے۔ کتا بھی یہ کام نہ کرے جو انسان کرتا ہے، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی سوچ یہی ہے کہ جو بدن کو چاہیے وہ اسے دو۔ امام حسین فرماتے ہیں نہیں، بدن قربان کرو پر روح کو بچاؤ۔ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جاؤ، دعا کرو خدا مجھے مقام شہادت عطا کر۔ گولی سے بدن مرتا ہے تو مرے، تلوار سے گردن کٹتی ہے تو کٹے، زہر سے بدن مرتا ہے تو مر جائے، لیکن روح کو بقا ملے۔ شہادت مومن کے لیے ناز ہے، کیونکہ موت اس کے لیے موت نہیں ہے، موت پیدائش کا نام ہے۔ کیوں کہا شہید کے پر ہوتے ہیں؟ جیسے یہ اللہ کی راہ میں یہ جسم امانت الہی ہے، اللہ کے لیے قربان کرنا۔ تو جسم کی خدمت کے لیے نہیں آیا، جسم تیرا خادم ہے، کیسے اللہ کا نوکر بنا، اللہ کا عبد بنا۔ یہ جتنی کائنات میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ اسی لیے دی ہیں تاکہ رب عالمین کی خدمت میں ان کو استعمال کر، نہ کہ ان کو جسم کی خدمت میں استعمال کر۔ لیکن جب معاشرہ گرتا ہوا آتا ہے، جب انسان جسے پتہ ہی نہیں کہ انسان کیا ہے،